بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ اسباق میں ہم نے علم کی تعریف، علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق کی تعریف، اور پھر تصور اور تصدیق کی دو قسمیں، تصدیق نظری، تصدیق بدیہی، تصور نظری اور تصور بدیہی کی تعریف پڑھی، سمجھی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ دوبارہ ایک مرتبہ نصیحت ہے کہ ان اصطلاحات کو، ان کی تعریفات کو اور دیگر کتابوں میں جہاں جہاں پر بھی اصطلاحات اور ان کی تعریفات آتی جائیں انہیں یاد کرنے کا اہتمام فرمائیں، تاکہ اگلی کتابوں کو اور اگلے اسباق کو سمجھنے میں مدد ملے۔ ہر جگہ ہر اصطلاح کی تعریف بار بار دہرائی نہیں جاتی کہ وہ تحصیل حاصل اور وقت کا ضیاع معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تصور نظری کے لیے تعریف کی ضرورت پڑتی ہے اور تصدیق نظری کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی تعریف اور دلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر گفتگو یہاں ہوگی، اور تعریف بنتی کیسے ہے، دلیل بنتی کیسے ہے، ان دونوں کی شکلیں کتنی ہو سکتی ہیں، کیا شکل صحیح ہے اور کیا شکل غلط ہے، اس کی تفصیل کے لیے مزید تھوڑا سا انتظار کیا جائے۔ بہرحال انسان کسی نامعلوم چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع اور مختلف اسباب اختیار کرتا ہے۔ کبھی تو وہ حواس خمسہ کا سہارا لیتا ہے۔ حواس خمسہ کا مطلب ہے 5 وہ اشیاء جن کے ذریعے انسان کسی چیز کی کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاتھ سے چھو کر دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگھنا اور زبان سے چکھنا، یہ 5 حواس خمسہ ظاہرہ ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا علم انسان ان 5 میں سے کسی کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ کبھی کسی نامعلوم چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے خبر صادق یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خبروں اور ان کی باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور وہاں سے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے۔ جیسے قبر کا عذاب مخبر صادق سے معلوم ہوا، حساب و کتاب مخبر صادق سے معلوم ہوا، جنت و جہنم مخبر صادق سے معلوم ہوا، وغیرہ۔ اور کبھی انسان نامعلوم چیز کو حاصل کرنے کے لیے، نامعلوم چیز کو معلوم بنانے کے لیے اپنے پاس پہلے سے موجود معلومات کا سہارا لیتا ہے۔ انسان کے اپنے ذہن میں
جو مختلف قسم کی معلومات جمع ہیں، ان مختلف قسم کی معلومات کا سہارا لے کر نامعلوم چیز کو حاصل کرتا ہے۔ اور ہم پیچھے کہیں پر سمجھ چکے ہیں کہ انسان کے پاس جو معلومات ہیں، انسان کے ذہن میں، انسان کے عقل میں، انسان کے حافظے میں، انسان کے قوت خزانے میں جو معلومات جمع ہیں، وہ معلومات دو قسم کی ہیں۔ ایک ہے تصورات جن میں کوئی حکم نہیں ہے، وہ الگ الگ ہیں، اور ایک ہے تصدیقات جس میں حکم موجود ہے۔ انہی تصورات اور انہی تصدیقات کو جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، یہ انسان نامعلوم چیز کو حاصل کرنے کے لیے بطور ذریعے کے، بطور وسیلے کے استعمال کرتا ہے، بطور سبب کے استعمال کرتا ہے۔ اسی کو یہ جو معلومات استعمال کی جا رہی ہیں، یہ جو معلوم تصورات کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جو معلوم تصدیقات کو استعمال کیا جا رہا ہے، نامعلوم تصورات اور نامعلوم تصدیقات کو حاصل کرنے کے لیے اسی معلوم تصورات کو اور معلوم تصدیقات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنا۔ مثال کے طور پر کچھ مثالیں آگے بھی آ رہی ہیں، ایک یہاں سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم تھا ایک لفظ یا ایک کلمہ، یہ ایک تصور ہے۔ دوسرا ایک تصور ہے جو ایک معنی بتائے۔ پہلا تصور ایک کلمہ، دوسرا تصور جو ایک معنی بتائے۔ ہم نے جب ان دونوں کو ملایا، یہ دونوں جدا جدا ہیں، ہم نے جب ان دونوں کو ملایا کہ ایک کلمہ جو ایک معنی بتائے، اب آپ لوگوں کے ذہن میں فوراً قواعد النحو کی ایک تعریف گردش کر رہی ہوگی، اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ان دونوں کو ملانے سے کلمے کی تعریف وجود میں آئی۔ مفرد کی تعریف وجود میں آئی۔ مفرد وہ لفظ جو ایک معنی بتائے، کلمہ وہ لفظ جو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ مختلف تصورات تھے، جن مختلف تصورات کو ترتیب دینے سے، صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنے سے ہمیں معلوم ہوا ایک تیسرا تصور۔ وہ دو لفظ یا وہ دو کلمے جن کے درمیان اسناد پائی جائے، جن کے درمیان نسبت پائی جائے، یہ دو مفردات ہیں، یہ دو تصورات ہیں۔ ان دو تصورات کو ملانے سے ہمیں ایک تیسرے تصور کا علم ہوا، اور وہ ہے مرکب۔ تو دو یا زیادہ معلوم تصورات یا تصدیقات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنا کہ اس سے نامعلوم تصور یا تصدیق کا علم ہو۔ مثالیں عنقریب آگے آیا چاہتی ہیں۔ اب یہ جو دو ہم نے تصور کا سہارا لیا ایک تیسرے تصور کو جاننے کے لیے، اور اس طریقے سے ہمیں ایک تیسرے تصور کا علم ہوا، تعریف اسی چیز کا نام ہے۔ دو تصورات یا دو سے زیادہ تصورات مل کر ایک تعریف تیار ہوتی ہے، اور ایک تیسری چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ آئیے ایک بار دوبارہ ہدایت النحو کی ایک تعریف کا سہارا لے کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدایت النحو میں جب ہماری ہدایت النحو شروع ہو رہی تھی، وہاں پر ہم نے ایک عبارت پڑھی، الکلمۃ۔ اس کو آپ ابھی تھوڑا سا اپنی نظر سے ہٹا کر رکھیں۔ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ یہاں آپ غور کریں، لفظ ایک تصور ہے، وضع لمعنى ایک تصور ہے، اور مفرد یہ ایک تصور ہے۔ گویا کہ تین تصورات اس عبارت میں جمع ہیں۔ لفظ ایک الگ تصور ہے، وضع لمعنى ایک الگ تصور ہے، اور مفرد ایک الگ تصور ہے۔ ان تین تصورات کو ہم نے صحیح ڈھنگ سے مرتب کیا،
تو اس صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنے کے نتیجے میں ہمیں ایک نئی چیز معلوم ہوئی کہ جہاں پر یہ تین مفردات یکجا پائے جائیں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب آئیے دو یا زیادہ معلوم تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا، جیسے کسی کو حیوان یعنی جاندار اور ناطق یعنی عقل مند کا علم ہے، اس نے ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا۔ جس طرح وہاں ہمیں تین کا علم تھا، لفظ الگ تھا، وضع لمعنی الگ تھا، مفرد الگ تھا، ہم نے ان تین کو ملایا تو لفظ وضع لمعنی مفرد ہوا۔ اسی طرح ہماری عبارت میں حیوان یعنی جاندار اور ناطق یعنی عقل مند یہ دو الگ الگ ہیں، جب ہم نے ان دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا، اور وہاں عبارت بنی لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اب جب یہ مستقل عبارت بنی تو مستقل عبارت بننے سے ایک نئی چیز کا وجود ہوا، یعنی ایسی جاندار مخلوق جو عقل کامل رکھنے والی ہے، اس طرح اسے انسان نامعلوم کا علم ہو گیا۔ یہ انسان کی تعریف ہے، حیوان الناطق، ایسی جاندار مخلوق جو عقل کامل رکھنے والی ہے۔ ناطق کے معنی بک بک کرنے کے نہیں ہے، یہاں پر ناطق کے معنی ہے عقل کامل رکھنے والا، عقل استدلالی رکھنے والا، ایسی عقل جس کو استعمال کر کے وہ انجانی چیزوں کو معلوم کر سکے، عقل استدلالی رکھنے والا۔ تو یہ حیوان الناطق انسان کی تعریف ہے۔ اب کوئی پوچھے انسان کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے حیوان الناطق۔ جیسے ہم نحو میں کہتے ہیں کلمے کی تعریف کیا ہے تو فوراً جواب ہوتا ہے لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اسی طرح یہاں پر انسان کی تعریف تو جواب آئے گا حیوان الناطق، یعنی ایسی جاندار مخلوق جو عقل کامل رکھنے والی ہے۔ اب یہ جو مختلف تصورات کو ہم نے جمع کیا، حیوان ایک مفرد تھا، ناطق ایک مفرد تھا، اس کو ہم نے جمع کر دیا، لفظ الگ مفرد تھا، وضع لمعنی الگ مفرد تھا اور مفرد الگ تصور تھا۔ ہم نے ان تمام تصورات کو، حیوان ایک تصور ہے، ناطق ایک تصور ہے، لفظ ایک تصور ہے، وضع لمعنی ایک تصور ہے اور مفرد ایک تصور ہے، ہم نے ان تصورات کو الگ الگ جمع کیا، الگ الگ تھے اس کو جمع کر دیا، یہ جو عبارت بنی اسی عبارت کا نام ہے تعریف، جسے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ معرب کی تعریف بیان کیجئے، مبنی کی تعریف بیان کیجئے، منصرف کی تعریف بیان کیجئے، تو تعریف ایسے ہی بنتی ہے الگ الگ تصورات کو جمع کر کے۔ اسی کا دوسرا نام ہے معرف، را کے زیر کے ساتھ، اور اسی کا تیسرا نام ہے قول شارح۔ قول شارح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مجہول چیز کی وضاحت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اور آتی ہے۔ الکلمۃ معلوم نہیں تھا، نامعلوم تھا، اس کی شرح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے لفظ وضع لمعنی مفرد آیا۔ انسان معلوم نہیں تھا، نامعلوم تھا، اس کی شرح اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے لایا گیا حیوان الناطق۔ تو امید کرتے ہیں کہ تعریف، معرف اور قول شارح سمجھ میں آیا ہوگا۔ دو یا زیادہ معلوم تصورات کو جمع کر کے نامعلوم تصور کو حاصل کرنا، لیکن ان تصورات کو اس ڈھنگ سے جمع کرنا کہ یہ نامعلوم تصور تک پہنچائے۔ اب آئیے دوسری اگلے مرحلے میں دلیل اور حجت۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے تصدیق میں۔ دو یا زیادہ معلوم تصدیقات کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا، جیسے کسی کو معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے، یہ ایک تصدیق ہے، انسان کے اوپر جاندار ہونے کا حکم لگایا گیا، یہ پہلی تصدیق ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے، یہ دوسری تصدیق ہے، جہاں حکم لگایا گیا کہ جو بھی جاندار ہوگا اس کے پاس جسم ہوگا، ایک جثہ ہوگا اس کا۔ جب ہم نے ان دونوں تصدیقات کو ملایا، ان دونوں دلیلوں کو ملایا، تو ان دونوں تصدیقات کو ملانے سے ایک تیسری چیز کا وجود ہوا، اور وہ تیسری چیز کا وجود کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ہر انسان جسم والا ہے، ہر انسان جسم والا ہے، ہر انسان جاندار ہے، پہلی تصدیق، اسی کو دلیل کہہ لیجئے، اور دوسری تصدیق ہے ہر جاندار جسم والا ہے۔ ان دونوں کو ملایا تو ایک دلیل کھڑی ہو گئی، ایک حجت کھڑی ہوئی، تیار ہوئی، اور اس دلیل اور حجت سے ایک نتیجہ نکلا۔ وہ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہر انسان جسم والا ہے۔ دیکھیے مزید تھوڑی سی
مثال ملاحظہ فرما لیں، پیچھے ہم سمجھ کر کے بھی آئے ہیں، تھوڑا سا یہاں دوبارہ سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ ایک تصور ہے، وضع لمعنی ایک تصور ہے، مفرد ایک تصور ہے۔ جب ان تینوں تصورات کو ملایا گیا تو عبارت بنی لفظ وضع لمعنی مفرد، ایک نئی چیز کا علم ہوا کہ ایسی تین تصور جہاں جس چیز میں جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ گویا کہ کلمہ ایک اصطلاح ہے، ایک انجانہ تصور تھا، تین تصورات کا سہارا لے کر ہم نے اس کو معلوم بنایا، اور جن تین تصورات کو ہم نے جمع کیا ہے وہ تینوں مل کر کلمے کی تعریف بن گئے، کلمے کے لیے معرف بن گئے، اور کلمے کے لیے قول شارح بن گئے۔ اور آگے دیکھیے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنہ، یہ تین تصورات جدا جدا ہیں۔ جب ہم نے ان تینوں کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کیا تو ہمیں ایک نئی چیز کا علم ہوا، اور وہ ہے اسم۔ گویا کہ اسم یہ ایک اصطلاح تھی، انجانہ تصور تھا۔ ہم نے تین تصورات کو ملایا تو تین تصورات کو ملا دینے سے ہمیں اس کی تعریف معلوم ہوئی، اور وہ تینوں تصورات مل کر اس اسم کے لیے تعریف بن گئے، قول شارح بن گئے۔ اگلی مثال ملاحظہ فرمائیں تصدیق کی، کل بدعۃ ضلالہ، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ایک تصدیق ہے۔ دوسری تصدیق ہے وکل ضلالۃ فی النار، یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے۔ ان دونوں تصدیقوں کو ملایا تو ایک نتیجہ ہمیں معلوم ہوا کہ کل بدعۃ فی النار۔ یہ تیسری تصدیق ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ تیسرا جو جملہ ہے وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ تیسرا حکم ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ پہلی دونوں تصدیقوں کو مرتب کرنے سے معلوم ہوا۔ اگلی مثال ملاحظہ فرمائیں، العالم متغیر، عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وکل متغیر حادث، اور جہاں جہاں پر بھی تغیر ہوتا رہتا ہو وہ چیز حادث ہوتی ہے۔ جو چیز تغیر کو قبول کر لے وہ چیز حادث ہے۔ نتیجہ ہمیں مل گیا کہ العالم حادث، عالم بھی حادث ہے، فنا ہونے والا ہے۔ جو چیز تغیر کو قبول کرے وہ فنا ہو جاتی ہے، اور عالم بھی چونکہ تغیر کو قبول کرتا ہے اس لیے اس کے اوپر بھی فنا ہونے کا حکم لگے گا۔ تو العالم متغیر یہ ایک تصدیق ہے، کل متغیر حادث یہ دوسری تصدیق ہے، اور جب ہم نے ان دونوں کو ملایا تو نتیجہ معلوم ہوا کہ العالم حادث۔ تو آخر کی دونوں مثالوں میں کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، اور العالم متغیر، کل متغیر حادث، یہ دلیل اور حجت ہے۔ ان دونوں سے ہمیں دو نئے نتیجے معلوم ہوئے، کل بدعۃ فی النار اور العالم حادث۔ کبھی کبھی اس ترتیب میں، تصورات کی ترتیب میں، تصدیقات کی ترتیب میں انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان سے لغزش ہو جاتی ہے۔ اسی لغزش سے بچانے کے لیے فن منطق کام آتا ہے۔ اب آگے دھیان رکھیں، ہم منطق کی تعریف، منطق کے موضوع اور منطق کی غرض و غایت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت میں ہمیں صرف ایک چیز سمجھنی ہے، اور وہ ہے نظر و فکر کی خطا۔ منطق اسی سے بچانے کا کام کرتا ہے۔ منطق کہتے ہیں ایسا علم جو نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچائے، آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، ایسا قانون، ایسے قواعد جن کی رعایت کرنے سے انسان نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نظر و فکر میں غلطی کیسے ہوتی ہے؟ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی بستے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا قدیم ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے۔ وہ دلیل بناتے ہیں العالم مستغن عن المؤثر، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، دنیا کے اوپر اثر کرنے والا کوئی نہیں ہے، دنیا کسی کے اثر کو قبول نہیں کرتی،
وَكُلُّ مَا كَانَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُؤَثِّرِ فَهُوَ قدیم، اور جو چیز ایک ہی حالت پر رہے، کسی بھی قسم کا تأثر قبول نہ کرے، کسی بھی چیز سے متأثر نہ ہو، فَهُوَ قدیم، تو وہ قدیم ہے۔ نتیجہ نکلے گا العالم قدیم، دنیا قدیم ہے۔ لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دلیل ان کی غلط ہے۔ یہ دلیل غلط اس لیے ہے کہ اس دلیل کا پہلا حصہ غلط ہے، العالم مستغن عن المؤثر، یہ حصہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں دنیا میں تغیرات ہو رہے ہیں، ادنا سی عقل رکھنے والا بھی ان تغیرات کا انکار نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ اس دلیل کا پہلا جزو غلط ہے، دلیل کی ترتیب صحیح ہے لیکن اس دلیل کا پہلا جزو غلط ہے جو نتیجہ غلط دے رہا ہے۔ اگر یہ پہلا جزو صحیح ہو جاتا تو نتیجہ کبھی بھی غلط نہ ہوتا۔ یہ سمجھنے کا اور اس چیز کے ادراک کا علم اور اس چیز میں غلطی سے بچانے کا کام جو فن کرتا ہے وہ فن منطق ہے، جسے ہم پڑھ رہے ہیں اور ذہن ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ یہ علم ناکارہ اور بیکار اور فضول ہے۔ اسے فضول ہرگز نہ سمجھیں، اسے بیکار ہرگز نہ سمجھیں، یہ بہت ہی کام کا علم ہے۔ ہم غیر شعوری طور پر اس فن کو استعمال کرتے ہیں۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو اصطلاحات کے ساتھ جان رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے ابھی کلمے کی تعریف پڑھی، ہم نے ابھی اسم کی تعریف پڑھی، اور ہمارے استاذ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ لفظ بمنزلہ جنس کے ہے اور وضع لمعنی بمنزلہ فصل کے ہے، مفرد بمنزلہ فصل کے ہے، کلمۃ بمنزلہ جنس کے ہے، تدل علی معنی فی نفسها بمنزلہ فصل کے ہے، اور غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ یہ بمنزلہ فصل کے ہے۔ یہ جنس اور یہ فصل اور یہ تعریف کے مرتب کرنے کا ڈھنگ اور یہ دلیل کے دینے کا ڈھنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی فن منطق سے تعلق رکھتی ہیں۔ غیر شعوری طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ اسے اصطلاحات کے ساتھ اور اس کی مزید باریکیوں کے ساتھ اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے بیکار ہرگز نہ سمجھیں، یہ بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی کام کا علم ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا ہمارے لیے آسان بھی فرمائے اور مقصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔